ڈاکٹر صاحبہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت دانت بھی ہیں. دانتوں کی قدر وہی شخص بتا سکتا ہے کہ جس کے دانت نہ ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ایک خوبصورت اسمائل کے لیے خوبصورت دانتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مسکرائیے جیب میں آئیے. ایک اچھی پرسنالٹی بھی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دانت بہت اچھے ہوں, ورنہ جی 3 پیس بھی آپ پہن لیں اور دانت منہ میں نہ ہو اور منہ سے بدبو آتی ہو تو کون سنے گا آپ کو, کون آپ کو جانے گا. تو یہ تو ہم میڈیا کے بندے ہیں, ہم نے میڈیا کے حوالے سے کچھ ڈیفائن کی دانتوں کی اہمیت. آپ دانتوں کی اہمیت کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے جی, دانت جو سی ہے نا یہ آپ کے ایک گیٹ وے ہے آپ کے اسٹمک کا, ٹھیک ہے. پورا جو آپ کا نظام ہضم ہے نا اس کا آپ کہہ لیں کہ گیٹ وے آپ کے دانت ہے. ہمارے ملک میں کیونکہ ویسے بھی اویئرنیس لیول کم ہے, لوگوں کی رسائی کم ہے, یا گاؤں دیہاتوں کے لوگ جو ان سے ہیں وہ بہت جلد اپنے دانت گوا بیٹھتے ہیں. کچھ تو ان کو صحیح حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اور کچھ عطائی ڈاکٹروں کے ہاتھوں. بالکل. اور جب وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو 40 سال کی عمر میں 35 سال کی عمر میں لوگوں کے دانتوں کا وہ حال ہوتا ہے کہ جو آپ کسی باہر کے ملک کے کنسیڈر کریں تو 70-80 سال میں بھی لوگوں کے دانت سے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں. کچھ اس میں کیئرلیسنس آ جاتی ہے اور کچھ غلط لوگوں کے پاس جانے کا نتیجہ ہے. تو آج کل بڑی اویئرنیس ہے, خاص طور پہ شہروں میں لوگ اپنی اسمائل کو پرزرو کرتے ہیں, اس کو ایستھیٹک بیوٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی, کیونکہ ہیلدی دانت ہوتے ہیں دا پارٹ آف ہیلدی لائف اسٹائل. تو جیسے آپ ورزش کرتے ہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں, تو ایسے لوگ ہمیشہ اپنے دانتوں کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں. بہت معمولی خراب ہونے پہ وہ ریگولرلی وزٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کو. اور obviously جب ڈیزیز آپ جلدی ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں, جلدی پکڑی جاتی ہے, کم خرچ علاج ہوتا ہے, کم تکلیف دہ ہوتا ہے, کم وزٹ میں ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت تھاٹ ووکنگ باتیں جو ہیں وہ ہم سے شیئر کی, اور یقیناً امپورٹنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیئر بھی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اس کی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ دانتوں میں کیڑا لگنے کی اصل وجوہات کیا ہیں, اور سب سے پہلے یہ بتائیے یہ کیڑا لگنا آخر ہوتا کیا ہے اور دانت کالا کیسے ہو جاتا ہے؟ دانت میں کیڑا لگنے کی وجوہات تو بعد میں ڈسکس کریں گے. دانت آپ سمجھ لیں کہ آپ کے منہ میں نا ایک اسپیشلائزڈ بون ہے, ہارڈسٹ سبسٹینس آف یور باڈی ہے. سب سے ہارڈ سبسٹینس جو آپ کی باڈی کا ہے وہ دانت ہے. ان کے خراب ہونے کی وجہ وہ منہ میں تذابیت ہے جو پیدا ہوتی ہے. اب آگے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ میٹھا کھاتے ہیں, اس کے اوپر بیکٹیریا گرو کرتا ہے, وہ بیکٹیریا تذابیت یا ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے. ایسڈ سے دانت کو کیڑا لگ جاتا ہے, یا ہم اسے کہتے ہیں اس کی روٹنگ ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ گلنا جلنا شروع ہو جاتا ہے, سڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سڑنا ہی جو سا یہ دانت کو بلیک کرتا ہے, اسی کو آپ انگلش میں کیویٹی, اردو میں کھوڑ یا جو بھی ہے اس طرح کہتے ہیں. بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کو کیڑا لگتا ہے دانتوں میں تذابیت کی وجہ سے. اچھا, اور دانت کالا بھی اسی تذابیت کی وجہ سے ہو جاتا ہے؟ 2-3 ریزنز ہیں. ضروری نہیں پیشنٹ جس کو کیڑا سمجھتا ہے وہ واقعی ہی کیڑا ہو. بعض دفعہ دانتوں میں کیڑا نہیں ہوتا, کوئی اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے. کوٹنگ ہوتی ہے دانتوں کے اوپر جو بلیک اسٹیننگ ہوتی ہے, داغ پڑتے ہیں. داغ پڑنا ایک ڈفرنٹ بات ہے, کیڑا لگنا ایک ڈفرنٹ بات ہے. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیویٹیز جونسی ہیں وہی ایک دانت کی تکلیف کا سبب ہے. بعض دفعہ اس کے علاوہ بہت سی ریزنز ہوتی ہیں. یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں, اگر لوگ روٹین میں ڈینٹسٹ کو وزٹ پے کریں, جیسے اچھے سیولائز ویلفیئر سوسائٹیز میں بچے اسکول میں ان کا ریگولر وزٹ ہو جاتا ہے. اس اہمیت کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے ڈسکس کیا, ہمیں بتایا کہ پہلے زمانے میں یا دیہاتوں میں 60-70 سال کی بھی ایج ہو جاتی ہے لیکن دانت خراب نہیں ہوتے ہیں, لیکن شہروں میں خاص کر آج کل کے لائف سٹائل میں ہمارے بچے جو 12 یا 13 سال کی عمر کے ہوتے ہیں وہ دانتوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے بچوں کی وجہ یہ ہے کہ بچے برش نہیں کرتے. پیرنٹس کے لیے, ماں کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ انہیں موٹیویٹ کرے, لے کے جائے, پراپر ٹائمنگ سے برش کریں. سب سے پہلے اس کی ریزن تو یہ ہے کہ بچوں میں باٹل فیڈنگ کا رجحان بہت زیادہ ہے. بہت بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. دانت پہلا دانت منہ میں آ جاتا ہے 6 سے 7 ماہ کی عمر میں, اور تقریباً 1.5-2 سال تک بچے کی جو تمام ڈینٹیشن جسے آپ کہتے ہیں دودھ کے دانت وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں.
اور اکثر بچے بڑے فیڈر پینے کی عادت بہت زیادہ ہے، ماں کو بھی کنوینئنٹ لگتا ہے. اس سلسلے میں یہ بھی کہوں گی کہ جو بچوں کے معالج ہیں پیڈیٹیشنز، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا فیڈر چھوڑ دیں، بہت جلدی چھوڑ دیں. یہ کیڑا لگ جاتا ہے اور برشنگ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو تھوڑی سی اویئرنیس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ڈینٹسٹ کے علاوہ پیڈیٹیشین کو بھی ماں کو دینی چاہیے. اب اگر 2-2.5 سال کا بچہ ہے اور اس کے دانتوں کو کیڑا لگ گیا تو وہ ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے مینج کرنے کے لیے کلینک پہ، کیونکہ ظاہر ہے ڈینٹسٹ کا فوبیا بھی ہے، انجیکشن کا فیئر بھی ہے، بچے کا بیٹھنا اس کی ذرا اس کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس کی خوراک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچے آج کل کی خوراک ایسی لینے لگے ہیں. یہ تو بنیادی فیڈنگ، باٹل فیڈنگ تو پہلا مسئلہ ہے. اس کے بعد جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ٹافی انٹیک، ریفائنڈ فوڈ، کولا، بالکل. اور ہمارے پیرنٹس کی سہل پسندی بھی اس میں آ جاتی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کو کتنی ایج میں برش کا جو استعمال ہے وہ شروع کر دینا چاہیے؟ کیونکہ زیادہ جلدی برش کا استعمال کریں تب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور نہ کریں تب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، زیادہ جلدی برش کرنے سے بالکل کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. برشنگ جو ہے وہ اگر کوشش کی جائے تو 1.5 سال کی عمر میں سٹارٹ کر دینی چاہیے، کیونکہ 1.5 سال کی عمر میں جو دودھ کے دانت ہیں وہ آلموسٹ آ چکے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ ماں بچے کے سامنے خود برش کرے، کھڑے ہو کے اس کو موٹیویٹ کرے. اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ذرا یہ ہے کہ بالکل ایک مٹر کے دانے جتنی ٹوتھ پیسٹ جو ہوتی ہے نا وہ کافی ہوتی ہے. لیکن اس میں برشنگ کرنے سے زیادہ برشنگ کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. رات کو ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. رات کو بچہ برش کرے اور اس کے بعد کوئی فیڈر نہ لے بس، تو اس کے دانت کافی جو ہے نا بچنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دانتوں کے مسائل کے حوالے سے ہمیں کچھ خط بھی موصول ہیں، آپ ان خطوں کا جواب بھی دے سکتی ہیں. آمنہ نے ہمیں لکھا کہ میرا بیٹا 7 ماہ کا ہے اور اس کے دانت اب تک نہیں آئے، کیوں؟ پلیز 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 وجہ بتائیں. ویسے میرے خیال میں آمنہ آپ فی الحال جو ہے وہ انتظار کریں. اگر میں کہوں کہ میرا بیٹا 7 ماہ کا ہے اور اس کی پوری بتیسی نکل آئی ہے تو سننے والوں پر کیسا محسوس ہوگا، آپ سمجھ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل، یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے، بچوں میں فرق ہوتا ہے. 6 کیا 10 ماہ تک، 12 ماہ تک، بعض بچوں کے پہلے دانت 12 ماہ تک آتے ہیں اور آج کل یہ کامن ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اس میں کوئی نہ پریشانی کی بات ہے نہ کوئی انویسٹیگیشن کی بات ہے. ویٹ اینڈ سی، کم از کم سال تک تو بالکل تسلی سے انتظار کر. اچھا ثنا نے بھی ہمیں خط لکھا تھا اور کہتی ہیں کہ میری ایج جو ہے وہ 19 سال ہے، گر گئی تھی، فرنٹ کا ایک دانت جو ہے وہ آدھا ٹوٹ گیا، برا لگتا ہے، کیا کروں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو یہ دانت نکلوانا پڑے گا کہ یہی دانت جو ہے آدھا دانت یہی گرو کر جائے گا؟ یہ دانت گرو نہیں کرے گا. ان کو چاہیے ڈینٹسٹ کے پاس جائے اور وہ دیکھے گا کہ یہ کس حالت میں ہے. ٹھیک ہے، خود سے فیصلہ نہ کریں گے یہ نکلے گا یا ٹھیک ہوگا. لیٹ اے کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ٹو ڈیسائڈ اٹ. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنی کم ڈیمیج ہو اتنا بہتر ہے. صحیح. اقبال صاحب ہمارے ساتھ گوہد پور سے موجود رہے اور کہتے ہیں میٹھا زیادہ کھاتا ہوں، خراب ہو چکے ہیں دانت، بہت زرد بھی ہیں اور کیڑا بھی لگا ہوا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ تو بھائی جان سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ یہ حرکتیں چھوڑیں اور انسان بنیں، پھر اس کے بعد آپ کو علاج بتاتے ہیں. جی پلیز. ہاں جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. ان کو اپنا لائف اسٹائل تھوڑا چینج کرنا پڑے گا اور جو ڈیمیج ہو چکی ہے اس کو وہ ظاہر ہے کوئی گائیڈ ہی کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ کنسلٹیشن تو کرا سکتے ہیں کہ کون سا کام کیسے ٹھیک ہوگا. آگے obviously انہیں خود ہی پتا کہ میرا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے. اچھا کومل ہمارے ساتھ موجود ہیں لہائی بازار سیالکوٹ سے اور انہوں نے میرا سوال جو ہے نا وہ چوری کر لیا. یہ میرے انٹرویو میں سوال تھا. کہتی ہیں کہ میرا ایک دانت ذرا اونچا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس دانت کو نکلوا دیا جائے یا پھر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دانت ہیلدی دانت کسی صورت میں بھی نکلوانا نہیں چاہیے. اور اگر آپ کو وہ برا لگتا ہے یا آؤٹ آف آرچ یعنی کہ آپ کے باقی دانتوں سے آگے پیچھے ہے، اوبویسلی اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا، بریسز وغیرہ ہوتے ہیں. یہ جو بھی آپشن ہے آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، کسی کو بھی کوئی وزٹ دے. صحیح. اور ٹھیک ہے. اچھا عامر شہزاد نے بھی ہمیں خط لکھا تھا اور کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر فائزہ میری شادی ہونے والی ہے اور لیکن جو داڑھ ہے اس میں کیڑا لگ گیا اور منہ بھی سوجا ہوا ہے ایک طرف سے، اب میں کیا کروں؟ تو بتائیں جی یہ کیا کریں؟ ویسے ان کو بتانا نہیں چاہیے، انہوں نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ بتا دیں. داڑھ اگر اتنی خراب ہے کہ وہ سوج گیا ہے، لیکن سوزش اس بات کی نشانی ہے کہ کم از کم آپ کا یہ دانت جو ہے نا وہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے خراب ہونا شروع ہوا تھا. ہوتے ہوتے وہ اس لیول پہ ہو گیا کہ اس نے بالکل نیچے پس بنا دی ہے اور وہ اب سوزش دے رہی ہے.
تو آپ کو خود ہی پتا ہے کہ دانت آپ کا خراب ہے, آپ ظاہر ہے دکھائیں گے. یہ ٹھیک ہو سکتا ہے نا, یہ پریشان نہ ہونا. نہیں, سننے سے لگتا ہے کہ اس طرح کے دانت ٹھیک نہیں ہوتے, سننے سے لگتا ہے, لیکن یہ مالج کو ہی پتا ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کے لیے دیکھ کے. اچھا جی, آپ جی وزٹ کریں کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس, انشاءاللہ جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, ہماری تو دعا یہی ہے نا جی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مجھے لیزر ڈینٹسٹی کے حوالے سے بتائیں, کیا یہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے, یہ ہوتی کیا ہے؟ لیزر ڈینٹسٹری میں یہ ہے کہ دانت کچھ وائٹننگ کے حوالے سے ہے, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے دانت پیلے ہیں اور وہ اپنا شیڈ بہتر کروانا چاہتے ہیں, یعنی کہ ذرا ڈارکر سے وائٹش کی, خاص طور پہ شوبز کے لوگ اس میں کافی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ لیزر کے ذریعے اس کو شیڈ کو ہلکا کیا جاتا ہے. اور لیزر فلنگز کہتے ہیں, اصل میں وہ لیزر نہیں ہوتی, بلو لائٹ سے ہوتی ہیں, لیکن ویسے کامنلی ان کا نام لیزر دیا جاتا ہے. بلو لائٹ سے, الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے فلنگ ہوتی ہے, جو ان کے بالکل ٹوتھ کلر کی میچنگ ہوتی ہے. جیسے اگر کسی کے سامنے کے دانت میں کیوٹی ہے تو اس کو میچنگ مٹیریل سے فل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, یہ جو کلرائزیشن کا عمل ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے دانتوں کو نقصان تو نہیں کوئی ہوتا ہے, اور یا پھر یہ کوئی ٹائم پیریڈ تو نہیں ہوتا ہے کہ اس مخصوص ٹائم پیریڈ کے بعد یہ دانت دوبارہ سے پیلے ہو جائیں گے؟ جی ایسا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے, اور یہ ایک شوق ہے, ضرورت نہیں ہے. شوبز کے لوگ جو سے ہیں اپنی پرسنالٹی کے لیے بالکل ایسی ہے جیسے اپنے بال ریپیئر کراتے ہیں, اپنے بالوں کو ڈائی کراتے ہیں, کلر چینج کراتے ہیں, ویسے اسٹیٹک حوالوں سے اپنے آپ پر توجہ دیتے ہیں, تو وہ روٹین بیسس پہ دانت بھی کرتے ہیں, لیکن اگر کیئر کریں تو آلموسٹ 1 سال تک اس کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی. اچھا, کچھ لوگ دانت بھی صاف کرواتے ہیں, یعنی کہ بالکل وہ ہوتا ہے نا وائٹنگ کرواتے ہیں دانتوں کی, وہ بھی دوبارا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ پیلے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, آپ ایک نا کنفیوز کر رہے ہیں, وائٹنگ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے, وہ آتی ہے شوق اور ایستھیٹک ڈینٹسٹری میں آ جاتی ہے, اور جو دانت صاف کرانا یا اسکیلنگ کرانا ہے وہ ایک آپ کا ضرورت ہے. وہ آپ کے دانتوں کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, ان کے آپ کا بیڈ اسمیل ہے, بلیڈنگ گمز ہے, دانت گندے ہیں, دانتوں کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے, تو اس کے لیے آپ کو اسکیلنگ اور پالشنگ کی ضرورت ہے. وہ ایک ٹوٹلی وہ پروسیجر ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. بالکل بالکل, وائٹننگ ایک الگ چیز ہے, وہ آپ کے شوق کے ذمے میں آ سکتا ہے. چلیں, بہت اچھا ہوگا کہ آپ نے ڈیفائن کر دی ان دونوں کی کیٹیگرائزیشن بھی. اچھا, اب اس حوالے سے مجھے بتائیں, یہ جو دانتوں کو جو ہم ٹوتھ وائٹننگ جو ہے وہ جو کرواتے ہیں, اس حوالے سے زردی مائل تو نہیں ہو جاتے دوبارہ سے دانت, یا گندے تو نہیں ہو جاتے دوبارہ سے اگر ہم کروا لیں؟ نہیں, میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ یہ 1 سال تک اگر پیشنٹ کیئر کرے, 1 سے 1.5 سال تک پیشنٹ کی عادتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو وہ دانت اپنا شیڈ, یہ پیشنٹ سے پہلے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کے دانت اس شیڈ کے ہیں تو میکسیمم ریزلٹ جو ہم اچیو کر سکتے ہیں وہ اس شیڈ تک آ جائیں گے. وہ اپنی فری ول سے کرواتا ہے, تو یہ بھی ایک طرح کا بلیچنگ پروسیجر ہی ہوتا ہے, دانت کے شیڈ کو ہلکا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ پرہیز کرے گا بہت زیادہ چاکلیٹ, کافی, ٹی اور اس طرح کی چیزوں سے, تو وہ کافی دیر لاسٹ کر سکتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے, زیادہ تر دانتوں کے خراب ہونے میں سگریٹ اور پان کا بہت عمل دخل ہے, آپ اسے کیسے ڈیفائن کریں گے ایز اے ڈاکٹر؟ دیکھیں, سگریٹ اور پان کے جن سے اثرات ہیں وہ تو ہر پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. منہ میں یہ ہے کہ دانتوں کو تو یہ نقصان پہنچاتے ہیں, تو دانت برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ براؤن یا بلیکش. اور پان کے اثرات تو اس سے بہت آگے کے ہیں, وہ دانتوں کے علاوہ منہ کے کینسر کا باعث بنتے ہیں, اور کامنلی کیسز آتے رہتے ہیں. بہت سی خواتین اس میں انوالو ہوتی ہیں جو سگریٹ تو نہیں پیتی, لیکن پان چبانے یا ہر وقت منہ میں پان بنا کے رکھنے کی وجہ سے ان کی گالوں کے اندر تھکننگ یعنی کہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. کینسر کی پہلی سٹیج پہ ٹک ہوتے ہیں, اور یہ اکثر جنرل ڈینٹسٹ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں کیسز. یہ تو کوئی ڈپیٹیبل بات ہی نہیں ہے, یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب فائزہ, مجھے یہ پلیز بتائیے گا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرما گرم چائے پی اور بعد میں ٹھنڈے پانی سے برش کر لیا, تو ایسے اس چیز کو ایک ڈاکٹر کیسے ایکسپلین کر سکتا ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گی کہ اگر بہت 100% فٹ دانت ہو تو نہ گرما گرم چائے سے کچھ ہوگا, اور نہ بعد میں برش کرنے سے ہوگا. اور اس طرح کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ گرما گرم چائے پیئیں, فوراً اٹھ کے برش کر لیں. کچھ سادے ہوتے ہیں نا ایسے, وہ کر لیتے ہیں, ان کے حوالے سے بتائیں.
نہیں, ایک ہیلدی پیشنٹ کو نہ گرم چائے پینے سے کچھ ہونا چاہیے اور نہ برش کرنے سے کچھ ہونا چاہیے. صحیح. یہ صرف لیکن گرم اور ٹھنڈا, دیکھیں سرد اور گرم دانتوں میں محسوس اسی کو ہوتا ہے جس کو دانتوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو. جو 100% ہیلدی ہے, فٹ ہے, ایک تو یہ بالکل اب نارمل بہیویئر ہے کہ آپ چائے پیئیں اور جا کے برش کر لیں. اور دیکھیں دانت بھی سینسیٹیو چیز ہے, ظاہر ہے اس میں اللہ نے حص رکھی ہے, تو وہ ٹھنڈے کو بھی رسپونڈ کرتا ہے. اگر بہت زیادہ ٹھنڈا ہو, یعنی کہ بالکل آپ برف والا پانی پیئیں, اور گرم کو بھی تھوڑا بہت مطلب سلائٹلی, وہ ویسے گرم کو جب دانت رسپونڈ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیزیز دانت ہے. بالکل. نارمل دانت کبھی بھی گرم کو رسپونڈ نہیں کرتا. صحیح صحیح. اچھا, راحت نے بھی ہمیں ٹیلی فونک کال کیا, انہوں نے بھی یہی پوچھا ٹھنڈا پانی یا گرم چائے پینے سے دانتوں میں درد اٹھتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں یہ تو ایک آپ نے بتا دیا نا کہ اس طرح سے ٹھنڈا اور گرم جو ہے وہ جو لگتا ہے اس کے لیے دانت ویل پریپیئرڈ ہوتا ہے آٹومیٹکلی قدرتی طور پر. لیکن اب جن بندوں کو درد اٹھتا ہے تو وہ کیا کریں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو دانتوں میں کیویٹیز ہیں, ٹھیک ہے, کیویٹی کا جو سا درد ہے وہ تو بالکل کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیویئرسٹ پین یا شدید ترین درد دانت کا ہوتا ہے. اب وہ ٹھنڈا اور گرم کو لگتا ہے آپ کے منہ میں ڈیفینیٹلی کوئی کیویٹی ہے. بعض دفعہ مریض کو پتا ہوتا ہے کہ میرے دانت میں کیویٹی ہے, اور بعض دفعہ ہڈن کیویٹیز ہوتی ہیں جو اس کو پتا نہیں ہوتا. تو obviously وہ خود گھر بیٹھ کے فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ کیا کرنا ہے. کسی معالج کو ان کو دکھانا پڑے گا جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کیا علاج کرے گا. بالکل بالکل, بہت زبردست جی. ڈاکٹر فائزہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. سامعین آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے گا, SKT ٹائپ کیجیے گا, اسپیس دیجیے گا, اس کے بعد اپنا نام, اپنا پیغام, اپنا مسئلہ مسائل لکھ کر اس کو سینڈ کر دیجیے گا 4471 پر. ٹیلی فونک کال کرنا چاہتے ہیں, مور دین ویلکم. اپنے موبائل کے نہیں موبائل میں نہیں جانا ہے لیکن ڈائل کرنا ہے 052923906. یہ ہے ہمارا کنیکٹیویٹی نمبر. اس نمبر کے ذریعے آپ آئیے. دانتوں کے مسائل کے حوالے سے آج بات چیت ہو رہی ہے اور ڈاکٹر فائزہ تنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑا زبردست پروگرام چل رہا ہے جی. مزید سوالات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, ابھی ہم نے برش کرنے کی بات کی, برش کرنا نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ برش کتنی بار کرنا چاہیے؟ اکثر اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ برش کرتے ہی جاتے ہیں, وہ ہر کھانے کے بعد برش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی بتائیے گا کہ برش کرنے کا اصل وقت کیا ہے, صبح کو کرنا چاہیے, شام کو یا پھر رات کو, اور برش کس انداز میں کرنا چاہیے؟ دیکھیے برش 2 ٹائم کرنا چاہیے دن میں. ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو میں پہلے ہی بتاؤں گی وہ ہے رات کو سوتے وقت. لاسٹ تھنگ جب آپ بیڈ پہ جاتے ہیں اس وقت آپ نے برش کرنا ہے, اس کے بعد آپ پانی کے علاوہ کچھ نہیں لیں گے اور سو جائیں گے. اور دوسرا جو ہے جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے برش کرتے ہیں, اس کے بعد تیار ہوتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں اور آفس اسکول کالج کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ ہمارا ایک غلط بہیویئر ہے جو کہ ہم سب میں ہے آلموسٹ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اٹھیں, آپ نے رات کو برش کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا منہ بالکل صاف ہے, آپ اپنا ناشتہ لیں, جو بھی بریک فاسٹ آپ نے کرنا ہے لیں, چائے کافی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ برش کریں سو دیٹ آپ کا منہ باقی کے دن کے لیے بالکل کلین ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ زیادہ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ رات کو برش نہیں کرتے اور صبح اٹھتے پہلا کام برش کرتے ہیں, پھر ہم چلے جاتے ہیں, ہمارے منہ میں وہ پارٹیکلز جو ہیں 7-8 گھنٹے تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, وہ ویسے ہی رہتے ہیں اور بیکٹیریا کو اور پلاگ کو موقع ملتا ہے دانت ضائع کرنے کا. تو یہ ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے, میں ہمیشہ پیشنٹس کو ایک عجیب سی بات بلکہ کہتی ہوں کہ آپ اگر رات کو کچن صاف کر کے سوتے ہیں تو صبح آپ ایزیلی اس میں انٹر ہو سکتے ہیں, بجائے کہ آپ رات کو اس کو گندا چھوڑ دیں, صبح آتے ہی آپ سب سے پہلے اس کو کلین کریں. تو آپ ظاہر ہے کیڑے جو ان سے کاکروچز ہیں وہ فری ٹو موو ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ رات کو اپنا منہ صاف کر کے سوئیں پوری رات, کسی کو مطلب بالکل کلین رہیں, صبح ناشتہ کریں اور برش کریں اور اسکول آفس جدھر بھی آپ ورکنگ پلیس ہے چلے جائیں تو آپ کا منہ مطلب اس روٹین سے آپ کو آپ کے دانتوں کو بیکٹیریا ایکٹ کرنے کا کم سے کم موقع ملے گا. صحیح. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے نا ڈاکٹر صاحب کہ برش کس انداز میں کرنا چاہیے, کیونکہ بعض لوگوں کو میتھڈ بھی نہیں آتا. برش اچھے سے اچھا ہوتا ہے لیکن میتھڈ ہی نہیں آتا ان کو برش کرنے کا. کس طرح سے کرنا چاہیے برش؟ برش اس طرح سے کرنا چاہیے, اگر آپ کسی ڈینٹسٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پریکٹیکلی ماڈل بھی کر کے دکھا دے گا. ویسے میں آپ کو رف آئیڈیا دیتی ہوں کہ میڈیم برش لیں اور زیادہ ہارڈ برشنگ نہ کریں. بعض لوگ خود اپنے دانتوں کو اتنا زیادہ گھسا دیتے ہیں کہ گھسنے کی وجہ سے ان کو ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے, دانت کی جو اوپر والی لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو آپ سافٹ برشنگ کریں مساجنگ موشن میں, اور ایک ٹائم پہ آپ 3 برشوں کو مساجنگ سرکولر موشنز میں برش. اچھا
عقل داڑھ کے بارے میں بات کرتے ہیں. کچھ عقل داڑھ کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی عمر میں نکلتی ہے؟ سنا ہے کافی تکلیف ہوتی ہے. اس کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ نارملی ہمارے جبڑوں میں موجود ہوتی ہے. ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے دانتوں کا پلان بن چکا ہوتا ہے. تو یہ اس کے نارمل ایج ہے آنے کی 19 سے 21 سال. 19 سے تھوڑا جلدی بھی ہو سکتا ہے, 17 بھی ہو سکتا ہے. 17 سے 21 سال تک موسٹلی عقل داڑھیں آ جاتی ہیں. کچھ ایسے ہوتا ہے کہ 21-22 سال تک لنگر آن کر لیں, لیکن جن جبڑوں میں جگہ ہوتی ہیں, اسپیس ہوتی ہے عقل داڑھ کی, وہ آتے ہوئے تھوڑا سا اگر تنگ کرتی بھی ہیں تو 21-22 سال تک پیشنٹ کی داڑھ آ جاتی ہے. اس سے زیادہ اگر وہ ڈیلے ہوتی ہے, پھنسی رہتی ہے, ٹیڑھی رہتی ہے, تو اس کے نقصانات پیشنٹ کو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. چاہے 22 سال کی عمر میں ہو, 25, 26, 35 کسی بھی اسٹیج پہ ہوں, وہ پرابلم کاز کر سکتی ہیں. صحیح صحیح. اچھا مجھے اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اکثر لوگ دانتوں کی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں مگر پھر بھی ان کے منہ سے بدبو آتی ہے, کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ خود تو دانتوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ہر بندے کا جو تھوک ہے یا اس کے منہ کی سیکریشن وہ ڈفرینٹ ہے, ہارمون لیول ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ بالکل کیئر نہیں کرتے, کچھ ایسے لکی لوگ بھی ہیں جو بالکل کیئر نہیں کرتے, لیکن ان کو دانت دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کیئرنگ ہے اپنے دانتوں کے معاملے میں. یہ کچھ لک ہے, ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کی صحت بہت اچھی ہے, کسی کا کمپلیکشن بہت فیئر ہے, کسی کا بال بہت اچھی ہے, لیکن وہ کیئر نہیں کرتا. کچھ چیزیں نیچرل بھی ہیں, جینیٹک ہوتی ہیں, ماں باپ سے ورثے میں ملتی ہیں. یہ منہ سے بدبو آتی ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پروفیشنل کلیننگ ایک دفعہ کرا لیں. پروفیشنل کا مطلب یہ ہے کہ کسی ڈینٹسٹ کے پراپر کلیننگ کرا لیں. ایک تو وہ انہیں پراپر گائیڈ بھی کر دیں گے کہ آئندہ آپ نے برشنگ کس طرح کرنی ہے, اور برشنگ ہیبٹس, اوقات اور اس کے بارے میں بھی اویئرنیس ہو جاتی ہے, تو پیشنٹ اپنی زیادہ اچھے طریقے سے کیئر کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی کائنڈلی بتائیے گا کہ برش کی جو سلیکشن ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ ہارڈ برش یوز کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سافٹ برش یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت سی اقسام بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ برش میرا خیال ہے برشنگ کی سلیکشن وائڈ رینج اویلیبل ہے, اس میں کوئی بھی جو بندے کو سوٹ کرتی ہو. میں نارملی میڈیم ٹو ہارڈ برش ٹھیک ہوتا ہے, میڈیم ٹو سافٹ صحیح کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا دانتوں کی مضبوطی کے لیے ڈائٹ پلان میں کیا کیا ہونا ضروری ہے؟ ڈائٹ پلان میں ساری ہیلدی چیزیں یعنی کہ جو ریفائنڈ ڈائٹ ہوتی ہے, ریفائنڈ ڈائٹ میں آ جاتا ہے جیسے چاکلیٹ, یا بہت چھوٹی عمر سے بچوں کو یہ جو سیریلیک مطلب پیسا ہوا کھانا ہوتا ہے پیسٹ فارم میں, اس سے جبڑوں اور دانتوں کی اتنی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. جو پرانے وقتوں کے لوگ ہوتے تھے جو چبا کے کھاتے تھے گنا وغیرہ, ان سے ان کے منہ کی مسوڑوں کی جبڑوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی. اور جو آپ کو بتاؤں جو ایک رف فارم آف شوگر ہے جیسے کہ گنے کی شوگر ہے, وہ اتنا نقصان دہ نہیں بن جائے گی جتنا چپکنے والا فوڈ جیسے چاکلیٹ, پیسٹری یا اس ٹائپ کی چیزیں جو دانتوں پہ سٹک کر جاتی ہیں اور رہ جاتی ہیں, وہ زیادہ پرابلم کاز کرتی ہیں. تو فائبر, پھل, فروٹ, سبزیاں, دودھ, وہ مطلب دانت آپ کے جسم سے کوئی الگ چیزیں نہیں, جو ڈاکٹر صاحب کو جنرل ہیلتھ کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں وہی آپ کے دانتوں کے لیے بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب عارف ہمارے ساتھ آل دا وے بجوات سے شامل ہیں اور ٹیلی فونی کال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی میں جب بھی برش کرتا ہوں تو خون آتا ہے اور فوراً بعد کچھ کھا بھی نہیں سکتا, درد ہوتا ہے, تو پلیز آپ اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں ان کو. دیکھیے برش کرنے سے خون آنے سے اکثر پیشنٹ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اور خوفزدہ ہو کے یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں برش نہیں کرتا کیونکہ میں برش کروں تو خون آتا ہے. اب یہ ایک اس کو کہیں گے وشیس سرکل ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے ہی بیکٹیریا موجود ہے, آپ فردر اس کو صاف نہیں کر رہے تو اس کو مزید چانس مل رہا ہے آپ کے مسوڑوں کو ڈسٹرائی کرنے کا. بات یہی ہے کہ آپ کے مسوڑوں میں پرابلم ہے اور آپ ان کی پراپر کلیننگ کروائیں تو آپ کا یہ پرابلم جن سے جلدی سیٹل ہو جائے گا. جیسے پروفیشنل کلیننگ کے 7-8 دن کے بعد پیشنٹ کی یہ والی کمپلینٹ ٹوٹلی چلی جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے. صحیح, بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ مصنوعی دانتوں کی. مصنوعی دانتوں کے خراب سیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے اکثر اوقات منہ میں زخم ہو جاتے ہیں, ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں کرنا یہ چاہیے کہ مصنوعی دانت لگوائے کیوں اس قسم خراب, یہ لگانے والی کی بات ہے. پیشنٹ سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو نہیں نا پتا, ہم تو اپنی طرف سے مطلب کام کروانے گئے تھے. ویئر ٹو گو کا مسئلہ ہے, وہ
मसूई दांतों का कसूर नहीं है, कसूर उस ट्रीटमेंट प्लानिंग का है जो डॉक्टर आपके लिए करता है। ठीक है, दांतों के मटेरियल्स आते हैं डिफरेंट, मटेरियल भी इतना काउंट नहीं करते। कौन से दांत हेल्दी है उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है, मुंह में अगर खराब दांत हैं उनको निकलवा के मसूई दांत लगाने चाहिए। अक्सर बड़े खराब ट्रीटमेंट प्लान होते हैं कि मुंह जड़ों से भरा हुआ है और ऊपर मसूई दांत ठोक दिए गए हैं, जाहिर है नीचे वर्म है तो वो हमेशा दर्द करेंगे। इसमें दांत के प्लास्टिक या मटेरियल का या मेटल का या पोर्सलिन का कसूर नहीं है, कसूर उस डॉक्टर का है कह लो जिसने ऐसी ट्रीटमेंट प्लानिंग की कि आपकी बीमारी को दूर किए बगैर ऊपर दांत दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही सामने आपको बताते चलें कि मुंह के छालों और जख्मों से बचने के लिए विटामिन बी और जिंक का इस्तेमाल भी निहायत मौसर साबित हुआ है। और डॉक्टर साहब ठीक है ना मैंने? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब अब मुझे ये भी बताइए, ज्यादा चटपटी और नमकीन अशिया का इस्तेमाल, चॉकलेट कैंडीज का इस्तेमाल किस हद तक जो है वो दांतों को नुकसान पहुंचाता है? देखिए, चॉकलेट कैंडी का इस्तेमाल दांतों को नुकसान तो पहुंचाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैंने कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहा या उसके पेरेंट्स को ये नहीं कहा आप इसे चॉकलेट मत दे। मैं ये कहती हूँ आप इसे चॉकलेट खाने दे, ये उसके बाद जाएगा और जाके दांत साफ करके आएगा। अगर ये नहीं करता तो इसके हिस्से की किसी और को दे दे। आप एक छोटी उम्र में किसी बंदे को आप शुगर इस तरह की लग्जरीज या नियमतें जो भी कह लें आप डिनाई कर दें तो फायदा क्या। आप बच्चे को कभी मत रोके, डिसिप्लिन करें, उसके टाइमिंग डिसाइड करें। खासतौर पे एक खाने पीने के हवाले से मैं आपको एक और बात बताऊं कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक टॉफी जो सी है वो खानी है रोज। इससे बेटर है कि बच्चा वीकेंड के ऊपर दिल खोल के खा ले मीठा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक मीठी चीज लेना ये ज्यादा बुरा है बजाय कि आप मतलब दिल खोल के एक बार आप चॉकलेट या एक आइसक्रीम ले लें। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा मीठा खाना ज्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत इकट्ठा एक मीठा मील खाने के। आप लें और जाके ब्रश कर लें, दैट्स इट। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया जी। अब आप खा सकते हैं चॉकलेट वगैरह भी। अच्छा, महा हमारे साथ मौजूद है, कहती हैं खबरदार जो चॉकलेट के हवाले से बात की। 4471 पर आपने मैसेज किया। इमरान साहब आपका सवाल भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए। रिजवान है हमारे साथ, निसार साहब है हमारे साथ इस्लामिया कॉलेज से जी, और सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, आपने तारीफें की हैं, सवाल कोई भी नहीं पूछा। बहरहाल ईमान हमारे साथ मौजूद हैं, ईमान का सवाल है और एक ख़त भी हमें मौसूल हुआ था डॉक्टर साहबा, शराज का हमें ख़त मिला था। ईमान ने भी ये हमसे सवाल किया कि मेरे दांतों में पस पड़ गई है और बड़ी तकलीफ है, क्या करूँ? बार बार एक ही बात की, आपने क्या करना है, आप प्रोफेशनल एडवाइस सीख किए बगैर कैसे फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं। क्वालिफाइड आपको पता है वो जो डिग्री याफ्ता है और आपकी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन ने अप्रूव किया हुआ है, उनको लाइसेंस्ड है। आप उनके पास जाएं, उनसे गाइडेंस सीख करें। ऑब्वियसली वो आपको कुछ अद्वियात देंगे, कोई प्रोसीजर करेंगे और आपको और आइंदा के लिए गाइड कर देंगे। और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, और सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, हार्ड डाइट जो होती है ये दांतों के लिए किस कदर इम्पोर्टेंट है या फिर नुकसानदेह है? हार्ड डाइट से आपका क्या मुराद है? यानी मसलन सख्त चीजें खाना, गन्ना शन्ना और इस तरह की और चीजें। देखिए, हेल्दी दांतों को गन्ना भी खाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको मतलब आदत है, आपको खाना आता है तो ठीक है। इवन आप ये देखिए, मसवाक का यूज किया जाता था तो मसवाक भी तो हार्ड ही है, उसको भी जो लोग प्रॉपर्ली मैं कहती हूँ कि च्यूइंग है ना, ये हमारे जबड़ों दांतों की हेल्थ के लिए अच्छी है। लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि एक बंदा 60 इयर्स पे एक खातून है, उनके दांत थोड़े थोड़े हिलते हैं, नुकसान पहुंच चुका है तो आप कहेंगे नहीं जी आप गन्ना खा लें, तो वो तो फिर एक गलत बात होगी ना। लेकिन यंग एज में हेल्दी दांतों के साथ आप बस बोतलें, कैन, चाबियां वगैरह मत खोलें। लेकिन डाइट में कोई अल्लाह की बनाई हुई प्रॉपर नॉर्मल चीजों में कोई मुज़ायका नहीं है। अगर उनको इंसाफ के साथ थोड़ी मिकदार में, जैसे कहा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम यूज किया जाए तो वो हेल्थ के लिए भी सही है और दांतों के लिए भी सही है। अच्छा, कासिम ने हमें टेलीफोनिक कॉल की और इन्होंने यही पूछा था कि मैं अक्सर औकात कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स हैं वो दांत से खोल लेता हूँ, इसकी वजह से तब तो शोशा हो जाती है, लेकिन बाद में अब आकर ये महसूस हुआ कि काफी दांत जो है ना वो उनकी नोकें निकल आई हैं और काफी स्क्रैच जो है वो मेरे दांतों पर पड़ गई हैं, तो अब इसका मैं क्या करूँ?
اب ڈیمیج ہیز بین ڈن والی بات ہو گئی ہے. آئندہ پرہیز کریں اور دیکھیں اگر کوئی زیادہ چپ آف ہو گیا, زیادہ ٹوٹ گیا, زیادہ برا لگتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک کروا لیں. اس کو ڈاکٹر کراؤننگ کے ذریعے کور کر کے یا فلنگ کے ذریعے اس کو صحیح کر سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, واپس آپ کی اسمائل آپ کو دے سکتے ہیں. صحیح, وہ آپ کو ٹریننگ سے پتا چلے. اچھا ہما, آپ نے بھی ٹیلی فونک کال کی ہے, آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے پروگرام کو اچھا کہا ہے اور 101 کلینک کا پروگرام آپ کہتے ہیں کہ جی FM 101 کا بنیادی پروگرام ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, بہت سی معلومات اس سے ملتی ہیں. تھینک یو سو مچ. علی رضا, آپ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت سیالکوٹ میں, آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ کا سوال بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. فرقان اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور عثمان ہیں, انم ہیں, آپ سبھی کا بہت زیادہ شکریہ. راحت نے ہمیں جو ہے وہ ٹیلی فونک کال کی, ان کا سوال ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے پلیز یہ بتائیے اب کہ شوگر کی وجہ سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے دانتوں کے ہلنے کی وجہ شوگر ہے, کیا یہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ دانتوں کی کمزوری بھی ایگزسٹ کرتی ہے یہاں؟ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو سلولی دانت کیا باڈی کے سارے سسٹمز کو ڈیمیج کرتی ہی ہے. مطلب سارے وائٹل, آنکھ, نظام ہضم, گردوں کو, لیور کو ڈیمیج, ہڈیوں کو, ہر تکلیف کا باعث بنتی ہے. انکنٹرولڈ ڈائبٹیز, انکنٹرولڈ. صحیح, اگر ڈائبٹیز ہے پراپرلی کنٹرولڈ ہے انسولین سے یا کسی سے, دانتوں کو بھی ظاہر ہے نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ عام ہے. شوگر میں یہ پرابلم ہے کہ دانت ہو یا کوئی اور جسم کا حصہ ہو, وہ پراپر وہاں خون کی گردش تھوڑی کم ہو جاتی ہے شوگر کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہیلنگ کم ہو جاتی ہے. ایک نارمل بندے میں تھوڑا سا دانت میں کوئی مسوڑا ڈیمیج ہوا یا کوئی اس طرح ہوا, اس نے قدرتی طور پہ ریپیئر ہو جانا ہے. شوگر لیول ہائی ہوگا تو وہی ڈیزیز لنگر آن کرے گی, پھیلے گی, خراب ہوگی. تو انکنٹرول ڈائبٹیز دانت کیا پورے باڈی کے سسٹم فیلئر کا موجب بنتی ہے. اس کو پراپرلی کنٹرول کرنا چاہیے فزیشین سے پراپر ڈوز میں. بہت سارے لوگوں کی شوگر تو ہم لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں, وہ دانت نکلوانے یا چیک کروانے آتے ہیں اور ہم چیک کریں تو وہ 300 350 تک پہنچی ہوتی ہے اور پیشنٹ کو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سائلنٹ کلر تو ہے شوگر ہر طرف میں, لیکن ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ دانتوں کی ضرورت سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ مسواک برش سے اچھی ہے یا نہیں؟ یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو انہوں نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے تمام اصول دیے تھے. صفائی کے بارے میں بھی اسلام نے A to Z سارے پرنسپل سمجھائے تھے جو کہ اس سے پہلے کسی دین نے اس طرح ایکسپلین نہیں کیے. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اویلیبل مٹیریل تھا وہ مسواک تھا. میرا نہیں خیال کہ تب پلاسٹک اور پلاسٹک برسلز یا اس طرح کے پراپر برشز موجود تھے. اسلام نے پہلی دفعہ دانت صاف کرنے کا کانسیپٹ دیا تھا اور نیم ایک بیسٹ مٹیریل ہے. نیم کی ہی مسواک ہوتی ہے نا, نیم ایک بیسٹ مٹیریل ہے جس کو پراپر طریقے سے کیا جائے تو وہ آگے سے اس کے ریشے نکل آتے ہیں اور اس کے اندر جو سا مٹیریل ہے وہ دانتوں کی صفائی بھی کرتا ہے. تو اب آپ یہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سفر کرتے تھے تو آپ آج کے دور میں بھی اونٹنی پہ ہی سفر کریں تو یہ میرا خیال ہے اس طرح سنت نہیں ہے. یا یہ کوئی آپ کو عالمین بیٹر گائیڈ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اسلام زور دیتا ہے ہر چیز کی صفائی پہ اور دانتوں کی صفائی پہ. ٹھیک ہے, زبردست جی, بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ڈیفائن کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے مجھے. مسواک کا برش جو ہوتا ہے وہ بار بار چبا کر بنانا چاہیے یا پھر ایک بار جو بنا وہی ٹھیک ہے؟ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ بار بار آپ کو جو ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسواک کو کنڈیم کیا جائے تو نعوذ باللہ سنت سے انحراف کی بات ہے. یہ اس طرح نہیں, میں اس کو اسی طرح ایکسپلین کروں گی کہ اسلام دانتوں کی صفائی پہ زور دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو مسواک نہیں کرنی آتی اور دانت اچھے نہیں ہوتے لیکن وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم مسواک کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں مجھے پلیز یہ بتائیے کہ خواتین کا اس شعبے میں ہونا کتنا سازگار ہے, جو آنے والی یوتھ ہے اس کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ڈینٹسٹری میں آنے نہیں ہونے سے اوپن فلرشنگ فیلڈ ہے. پاکستان میں ڈاکٹروں کی کمی ہے. ہمارے ابھی بھی سیالکوٹ کی پیریفری سے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی ڈینٹسٹ اویلیبل نہیں ہے.
اور نئے لوگ آ رہے ہیں، میڈیکل کالج، ڈینٹل کالجز بھی کھل رہے ہیں، لڑکیاں بہت زیادہ ڈینٹل ایجوکیشن سیکھ کر رہی ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس میں پھر گورنمنٹ کا تھوڑا سا ایلیمنٹ آ جائے گا کہ وہ ان کو پراپر جابز دے فار آف پلیسز پہ بھی. صحیح. اور جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتی رہیں. آپ آئیں، بہت بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ، مجھے بھی بہت مزہ آیا. تھینک یو. تھینک یو. پروگرام میں جی آج ڈاکٹر فائزہ تنویر حمید ہمارے ساتھ موجود رہی اور ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو رہی. اس مفید مشورے کے ساتھ جی اپنے میزبان کو بھی دیجیے گا اجازت کہ ایک خوبصورت چہرے کے لیے ایک خوبصورت مسکراہٹ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. الہی خوشیاں ان کو اتنی بے حساب دے، جس نے تیری خلق کو مسرور کیا، ہر درد کو دور کیا، بہت دور کیا. یار زندہ صحبت باقی، زمانے کے انداز بدلے گئے نا جی.